بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد اقبال ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقبال ٹی وی۔ جی ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اقبال بھائی آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے پبلک کو اویئرنیس دینے کے لیے اور پبلک کے کاموں کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے یوٹیوب چینل کا بھی میں مشکور ہوں۔ اب ایجنڈا کی باتوں پہ آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ راولپنڈی کینٹ کا میونسپلٹی کا الیکشن ہے۔ اس کے اندر 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا۔ آئین کی شق 116 ہے، ایکٹ 1924، اس کے اندر یہ 18 چیزیں جو ہے نا یہ دینی کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت ادارے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج دن تک وہ ایکٹ 1924 شق 116 کو کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے، خواہ کسی رو سے وہ ممبر بنے ہوں، کیونکہ اس کے اندر آپ جائیں تو وہ ساری چیزیں ہیں، یعنی سینیٹیشن ہے، واٹر سپلائی ہے، اسٹریٹ لائٹس ہیں، اور وہ قبرستان ہے، ایون یہاں تک ہے کہ اچھوت کی بیماری کی جو ویکسینیشن ہے وہ بھی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں تو ہر بات بندہ کر لیتا ہے، کام کروانا یا کام کرنا کوئی ایسا کام میرے سامنے نہیں آیا جو کروا سکے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قانون کا عمل کروانا ہی ہمارے لیے ویسے فخر ہوتا ہے کہ یہ قانون ایک بنا ہوا ہے، ایکٹ ایک بنا ہوا ہے، اس کے تحت ہم نے اداروں سے کام لینا ہوتا ہے۔ ادارے ہم سے ٹیکسز لے رہے ہیں، بے تحاشا ٹیکسز ہیں، جس کے اندر 16 قسم کے ٹیکسز ہیں۔ اگر یہ جو میرے کولیگ کھڑے ہیں یہ گن کے بتا دیں کہ 16 ٹیکسز کون کون سے ہیں تو یقین مانیں ہم ان کو ایک اپریشیٹ لیٹر بھیجیں گے آپ کی طرف سے، کیونکہ یہ 5 سال آپ کی نمائندگی کر کے آئے ہیں۔ ہم تو وہاں پہ مخصوص نشست کے اوپر تھے، مخصوص نشست کی کوئی وارڈ نہیں ہوتی، وہ سارے ایکول ہوتے ہیں، نہ فنڈنگ ہوتی ہے نہ وارڈ ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے اور آپ کے توسط سے عوام سے یہی گزارش ہے کہ ان کو بھانپ لیں، ذرا جان لیں کہ دور اقتدار آیا انہوں نے کیا۔ جو بات میں آپ کو قانونی پالیسی کے تحت کہنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ ایکٹ 1924 شق 116 کو پڑھ لیں، آپ بھی ریڈ کر لیں میڈیا کی طرف سے، اور ان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ ہے کیا۔ وہ یہی ہے کہ عوام کی تدفین سے لے کے ان کی ساری چیزیں اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ادارے کی ذمہ داری، کیونکہ ادارہ ہم سے ٹیکس لیتا ہے۔ اور پاورز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاورز اتنی ہیں ان کی کہ جہاں ہمارے کمانڈر صاحب کھڑے ہو جائیں وہ کمرشل زون ہو جاتا ہے۔ آج کسی کا 2 مرلے کا نقشہ نہیں پاس ہو رہا، جی یہ زون نہیں ہے، لا یہ کہتا ہے کہ آٹومیٹک کمرشل کے کمانڈر کے کھڑے ہونے سے وہ زوننگ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ان میرے کولیگ دوستوں سے پوچھ لیں، یہ بلڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، یہ کمرشل کے چیئرمین رہے ہیں، یہ سائن کر کے بھیج دیتے تھے، اور ایک دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کمانڈر ساتھ نہیں لے کے جاتا، تو ایگزیکٹو افسر نے کہا جی کہ خود بنوانا پڑتا ہے، خود آپ جائیں ساتھ جا کے دیکھیں کہ کمرشل زون ہے یا نہیں ہے۔ رہی بات ہم نے کیا خدمات کی ہیں وہ کرنے کا ارادہ ہے، ہمارے اندر ایک ارادہ جو یہ ہے جی کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر آپ لاہ کے تحت 2 چیزیں، ایک نوٹیفائی بازار ایریا اور ایک ہے بازار ایریا۔ یہ ایکٹ ہے، بازار ایریا کے اندر کیا چیزیں فعال ہوتی ہیں اور نوٹیفائی بازار ایریا میں کیا ہے۔ آج دن تک چیرنگ کراس سے اوپر یہ بازار ایریا آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا۔ ہمیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو سول پاپولیشن ہے۔ اگر بازار ایریا، یہ میرا مقصد ہے، میرے دل و جان سے یہ میری تمنا ہے کہ میں ان علاقوں کو بھی بازار ایریا کنسیڈر کروا کے یہ جو قبرستان کی سہولت ہے، یہ جو ہم ویسٹیج کو دے رہے ہیں، دیگر علاقوں کے دے رہے ہیں، ہم اس کو الحاق کروائیں گے اپنا راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ سے کہ سول پاپولیشن، دیکھیں قبریں تو ایک ہی ہیں، وہاں تدفین ہونا ہے لوگوں نے، تدفین جب لوگ ہوں گے تو وہ ہمارا بازار ایریا، نوٹیفائی بازار ایریا ہو یا بازار ایریا ہو، اس کے اندر ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے جی یہ ہمارے مشن میں شامل ہے۔ پانی کا رہا، پانی کا آپ کو بتاؤں ہم نے 15 کلومیٹر مائلز کے مطابق ہم نے لائنیں ڈالی تھی پچھلے دور میں۔ 15 کلومیٹر کے حساب سے جب ہم نے لائنیں ڈالیں، اس کو چلانا میونسپل فنکشن کا کام تھا۔ بہت ساری لائنیں لنک اپ ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی لنک اپ ہیں کہ آج دن تک انہوں نے 5 سال دور اقتدار کے بعد بھی انہوں نے اس کو آپریٹ نہیں کروا سکے۔ تو اس میں نالائکی ان کی اپنی ہے، اگر ڈالے نا پریویس کسی کے آدمی کے اوپر، وہ نہیں ہے۔
नालायकी उसकी होती है जो साहिब इक़्तिदार होता है, इक़्तिदार के हवानों में होता है। वाल खुलवाना भी कोई मसला है। हमने 4 टैंक बनवाए हैं जी, इनके सामने हैं। 5 लाख गैलन का टैंक हमने ये मेराबाद में बनवाया। इससे फीडिंग होनी थी इस्लामाबाद वैली को, ब्रिटिश होम को, इस्लामाबाद व्यू कॉलोनी को और कासमाबाद को। ये जोन 1 है। जोन 2 के लिए हमने बोखड़ा के ऊपर अंडरग्राउंड टैंक बनाया है जो अवान टाउन को, गुलस्तान मेरिया को ये फीड कर रहा है। और जोन 3 के लिए हमने कायद आज़म हॉस्पिटल के अंदर 2 लाख गैलन का उनसे शेयरिंग किया, पानी की शेयरिंग करके उसको हमने देना था नसीराबाद को और बलाल कॉलोनी को और इसके मुल्का इलाकों को। हमने पानी के मामले में भी कैंटोनमेंट बोर्ड में 3 जोन बनाए थे पिछले दौर में। ये जो सारा कारनामा है ना, ये जो मेराबाद के ऊपर टैंक बना हुआ है, इसकी ज़मीन की लीजिंग ज़िला कौंसिल की थी। मैंने एविडेंस के साथ आपको पेश करता हूँ कि हमने वो ले के, ये कैंटोनमेंट बोर्ड को ले के लीज़ करवा के हमने वहाँ टैंक बनवाया। और एहसन इकबाल साहब प्लानिंग के मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ आके उसकी इनॉग्रेशन की, उसकी फंडिंग की। खानपुर डैम प्रोजेक्ट को हमने कैप होने से बचाया है। तो रही बात इनकी, और ये जो बोखड़ा के मकाम पे मैंने ट्यूबवेल बनाया, मैंने रेलवे से 99 ईयर की इनको लीज़ करवा के दी है, रेलवे से। हालांकि कोई ऐसा ला नहीं था कि रेलवे से। ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, ये पब्लिक की बातें हैं। हमने 2 हाई स्कूल इधर बनाए दरगाह तहरी में, सामने खड़े हैं, आप प्रीवियस भी देख लें, आज भी देख लें। हमने 6 नंबर गली में एक मिडिल स्कूल बनाया है लड़कियों का, वो देख लें। हमने कोहनूर स्कूल दोनों को डबल शिफ्ट करवाया एजुकेशन के लिहाज से, वो भी देख लें। सुई गैस के लिए हमने 3-4 किलोमीटर का एक ऑपरेशन फेस डलवाया, कायद आज़म अस्पताल टू अवान टाउन, सब के सामने है वो। अगर वो फीडिंग ना होती तो आज सारे इलाके में वो गैस बिल्कुल बलक बलक की होती। आप इकबाल भाई इसके गवाह हैं। ये जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं। अगर हम अभी ये कहना शुरू कर दें जी ये हुआ वो हुआ, सवालों के जवाब देना शुरू कर दें, तो वो तो एक बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है। मैंने आपको मुख्तसरन एक चीज़ बता दी है। बाकी हमारा मिशन ये है, हमारा एक ब्रोशर है, ये लोगों के पास जाएगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी हैं। लोग इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद जो हमने काम किए हैं वो हमारे काम के साथ साथ उनका भी मुवाजना कर लें, उन्होंने 5 साल में क्या किया है। या अभी महंगाई जो है वो आसमानों के ऊपर है। आज मैं एक बंदे से पूछ रहा था, ये माचिस नहीं होती, ये जो जलाने वाली होती है, ये 10 पैसे या 20 पैसे या 50, आज 5 रुपए की है। आज जो अद्वियात हैं, इंसुलिन है, ये दूसरी ज़िंदगी की अद्वियात हैं, वो उसमें 100% इजाफा है। आज खाने पीने की चीज़ों में 100% है। आज मकान बनाने के लिए जो खाम माल है उसका आप कीमत का अंदाज़ा लगा लें। यानी आप ये देखें कि जो सरिया है वो 1,62,000 रुपये टन है, और जो सीमेंट है वो 570 से अबव हो गया है, और जो क्रश बजरी है वो तो हाथ ही नहीं लगाने देती। तो आप मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी मकान कैसे बनाएगा। ये है कि नॉन प्लानिंग के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत सारा काम हो, ताकि हमारे जो इलाके हैं वो खूबसूरत मनाजर पेश कर सकें। हमारे अड़ोस पड़ोस में एक तरफ इस्लामाबाद है, एक तरफ ये वेस्टेज है, एक हम पेशावर रोड के ऊपर रहते हैं, लेकिन वही गंदगी के अंदर गुजारा कर रहे हैं। मैंने अपने दौर इक़्तिदार में 18 करोड़ रुपया जो आर्मी के वो चार्जेस थे, वो जो प्राइवेट चार्जेस थे, वो लेके कैंटोनमेंट बोर्ड को दिए। हमने 60 करोड़ रुपया कैंट हॉस्पिटल के लिए 500 बेड के लिए लेके दिया है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने वो ग्रांट की इशात फरमाई है। वो 500 बेडेड का अस्पताल नसीराबाद के अंदर हमने ये सामने चौक में डिस्पेंसरी बनाई है जो फ्री चल रही है। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के आंखों के सामने हैं। अगर इसमें से कोई गलत है तो वो आके कोई कह दे गलत है, कोई कह दे कि कैंट हॉस्पिटल को इनको इम्प्रूव नहीं करवाया आज नहीं तक। और फिर दूसरी बात आपको बताओ, वो 60 करोड़ रुपए के अलावा हर साल में नामिक्लेचर के तहत करोड़ों रुपए कैंटोनमेंट बोर्ड को उनको मिलेंगे 3 साल में। अभी वज़ीर आज़म साहब ने उधर तख्ती काटी और 1 पैसा सैलरी नहीं बढ़ा के गए, 1 पैसा ग्रांट नहीं दे के गए। वो कहते हैं हम अस्पताल बनाएंगे। यार अस्पताल ये देखें जब वहाँ के कागज़ निकालने कौन बना रहा है, कौन काम कर रहा है। तो वो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप आवाम को इस तरह, ये हमने प्राइवेट ज़मीन लेके ब्रिटिश होम में एक बड़ा स्कूल बना दिया सरकारी। उसके स्कूल के अंदर मेरे दोस्त जानते हैं क्या हालत थी। आज वहाँ पे एक स्कूल का माफिया था, प्राइवेट बच्चों के लिए वो फीसें लेते। हमने सरकारी स्कूल बनाया और वो आग बगोला हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। अगर ऐसी चीज़ें ना बनाई जाएं तो मेरा जो अगला मिशन है वो ये मिशन है कि अपनी वार्ड के अंदर, क्योंकि मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि मैं अपनी वार्ड को म्यूनसिपल
فنکشن کے طور پہ میونسپل سہولتیں دے سکوں. اس میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو نیشنل لیول پہ ہیں, قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی. اس میں وہ سہولتیں ہیں جو روٹ کے اوپر ہیں. صفائی ہے, سینیٹیشن ہے, واٹر سپلائی ہے, الیکٹرکسٹی ہے, اور اپنا وہ انکروچمنٹ ہے, وہ نقشہ کے معاملات ہیں, لوگوں کے موٹیشن کے معاملات ہیں, لوگوں کے وہ ساری جو چیزیں ہیں جی. ایک بندہ, آپ کو اقبال صاحب ایک بات بتاؤں, ایک بندے کا ٹیکس لگ گیا 99 سے, آج 2021 ہو گیا, وہ تو لیجنوں میں چل رہا ہے. ادھر وہ کہے گا کہ میرا معاف ہے, جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کے اوپر وہ لاکھوں روپے بن جاتے ہیں. میں نے ایمنسٹی اسکیم نقشے کی کنٹرولمنٹ بورڈ میں متعارف کروائی کہ ہر بندہ 5,000 روپیہ بن آ کے وہ لیگل ہو جائے, وہ نقشہ اس کا اپروو ہو کے گھر آ جائے گا. کیا اس سے زیادہ اصلاح؟ میں نے وہاں پہ سپر اسٹرکچر بنوایا کہ پہلے وہ آتے تھے کہ فاؤنڈیشن بنانے والے کو توڑ جاتے تھے. ہم نے سپر اسٹرکچر کا وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرایا کہ یہ لیں گے آپ سے 8,000 روپے جمع کرائیں گے, آپ بنیادیں بنائیں, کمپاؤنڈ بنائیں, گیٹ لگائیں. یہ ہے اصلاحاتی پیکج. اصلاحات کر کے ہم نے ان لوگوں کو دیا. اور پھر ایک اور بڑی زبردست آپ کو بات بتاؤں, یہ جو ہمارے دوست کولیگ الیکشن لڑ رہے ہیں, انہوں نے تو ہر آڑے ہاتھوں میں لوگوں کے ساتھ چکر ہی کیا ہے. ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ تھا, انہوں نے کہا جی ہماری زمینیں جا رہی ہیں, اسلام آباد میں کر دو جی, کینٹ کو ہمیں پیسے نہ دینے پڑیں. تو وہ اسلام آباد کے چکروں میں ابھی بھی پٹیشن نمبر 100 جو آپ جا کے دیکھیں, وہ ابھی بھی ان کے نام سے پڑی ہوئی ہے. جو ان کا کزن یوسی کا چیئرمین, اس کے نام سے پڑی ہوئی ہے, سارا علاقہ اسلام آباد میں کر دیں. تو جب عوام کے اندر وہ ایسے ہی ہے جیسے پارٹی بل لا کے گئے. ٹھیک ہے کال کرو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بروشر کے تحت آپ کو ساری چیزیں اویئر ہو جائیں گی, وہ بالکل لوگ جنابان اس کو دیکھ لیں, اس کو پڑھ لیں, اس کو سمجھ کر لیں. تو میرا سب سے اہم کام جو ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بڑا کرانک مسئلہ ہے وہ ہے تدفین کا. وہ ہم مسلمانوں کے اوپر, سب کے اوپر فرض ہے. میں یہ کوشش کروں گا کہ کینٹ کے اندر ہم نے پیسے بھی مختص کروائے ہوئے ہیں زمین قبرستان کے لیے, کیونکہ کینٹ کے علاوہ آپ کہیں نا کہ پرائیویٹ سوسائٹی کوئی کر لے گی تو پھر وہی لاکھوں روپے وہ ایک قبر کے ہوں گے. تو کینٹ ہمارا ٹیکس لیتا ہے جی, ہم ان کے بالکل وہ سینہ چیر کے ان کو کہیں گے کہ جناب یہ کام ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو کر کے دیں, یہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. تو میں یہ ہمارا منشور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے جی کہ ہم نے جو سٹیزن فورم جو ہے وہ قانون کے اندر موجود ہے, لا کے اندر موجود ہے, ایکٹ کے اندر موجود ہے. آج دن تک کسی نے نہیں بنایا, نہ کوئی مسالتی کونسل علاقے میں بنائی گئی کہ وہ ایک دوسرے کی صلح صفائی کرائے. ان کو قانون کے اندر, یہ ایکٹ کے اندر, ان سے پوچھیں ذرا ایکٹ میں ہے پروویژن نہیں ہے. کوئی بندہ آپ کو 1924 کے ایکٹ میں اگر یہ بتا دے جی پروویژن ہے لیکن ہم کروا نہیں سکے, اگر نہیں کروا سکے تو اس میں میرا تو قصور کوئی نہیں ہے جی. یہ ان کے اندر خود صلاحیت ہونی چاہیے تھی کہ یہ کام خود کرتے, یہ لوگوں کے اندر خود جاتے. آج کوئی کیا کہے گا, آج ایک جگہ تو کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا. تو میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں, میں کیا ہو رہا کب بند ایسا کوئی انہوں نے ہاتھ بدے سن, جسمانی طور بھی ٹھیک ہو گئے, گھریلو طور بھی ٹھیک ہو گئے, گڈیاں بھی ٹھیک ہو گئے. کیا خیال ہے, اسی طرح سائیکلاں نے سائیکل تے اساں انہوں نے ڈکیا تے نہیں نا اقبال بھائی. اچھا, قبرستان کے حوالے سے ملک صاحب ہم نے بھی کافی ریسرچ کی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ قبرستان اتنی جلدی جو ہے وہ فل کیوں ہو گئے. تو زیادہ تر لوگوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ جو پنڈی کے جو مقامی لوگ ہیں وہ تقریباً 30 یا 40% ہیں, تو باقی 60% آبادی جو ہے دوسرے ضلعوں سے, دوسرے شہروں میں آئی ہے. تو ہوتا اس طرح ہے کہ جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہ ظاہر میت اپنے آبائی کو نہیں لے جا سکتے خرچے کی وجہ سے, تو وہ یہیں دفن کر دیتے ہیں. تو کیا اس طرح تو وہ قبرستان جو ہے وہ کا مسئلہ تو کبھی حل نہیں ہوگا. اقبال بھائی اصل یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھیں نا, کرایہ دار ہو, مقامی ہو یا غیر مقامی ہو, ٹھیک ہے, یہ سنت کے تحت تدفین ہمارے اوپر لازم ہے. ہم نے اسی لیے میونسپل کمیٹی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ وہ ہمیں قبرستان الاؤ کریں گے, وہ ان کو آئیڈینٹیفائی وہاں کرائیں گے. تو وہ حالات آپ جہاں مرضی جا کے قبر کریں, آپ کو اس کے اندر کوئی مشکل نہیں آئے گی. آج پرچی کٹوائیں جی, آج رجسٹریشن کروائیں, نہیں. میونسپل کارپوریشن کا یہی مقصد ہے کہ وہی ایکٹ ہے جو آپ پڑھ لیں, میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. 116 کے تحت وہ ادارے کی ذمہ داری ہے, وہ قبرستان بھی بنائے گا, قبرستان کی نگرانی بھی کرے گا, وہاں پودے بھی لگائے گا.
اور چھوتی بیماریاں جتنی ہیں ان کو وہ طلب ہی کرے گا. یعنی اچھوت کی بیماری وہ جو جڑی بوٹی سے پھیلتی ہے, یہی سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا ہے. جو ممبر بن جاتا ہے وہ کسی ریڈنگ میں نہیں آتا, وہ اس کو ریڈ نہیں کرتا, وہ اپنے ہی چکروں میں رہتا ہے. تو میرے آپ سے کہنے کا یہی گزارش ہے کہ یہ مقامی ہو, غیر مقامی ہو, گاؤں کا ہو یا باہر کا ہو, سب کا کنٹونمنٹ بورڈ کے اوپر حق ہے. اگر ٹیکس دیتے ہیں, دیکھیں ایک بندہ کرایہ دار رہتا ہے, اسے ہم مالک ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, ریونیو جنریٹ کر کے ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے کہ اس کا جو اس کو حق دینا ادارے کا جو کام ہے وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے کہ اس کو یہ بینیفٹ ہونا چاہیے. اس کو بینیفٹ, ہماری کوشش ہے کہ اس کو بینیفٹ دلوائیں. جو جہاں پر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں, پانی کا, گندگی کا اور ہزاروں مسئلے ہیں. ایک مسئلہ جو ہے وہ نشے کا جو ہے, وہ ہماری نوجوان نسل تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہی ہے. تو اس علاقے میں پولیس کا گشت بھی ہوتا ہے, پولیس کا اثر رسوخ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ان آدمیوں تک نہیں پہنچ رہے جو نشہ فروخت کرتے ہیں, نشہ بیچتے ہیں اور لوگوں کو نشے کی طرف لگاتے ہیں. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو, نوجوان نسل کو بچانا ہوگا اس لعنت سے. تو ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. کیا یہ جو بیماری اس وارڈ 10 سے کم از کم یہ ختم ہو سکتی ہے یا ختم ہمیں کرنی چاہیے؟ اقبال بھائی, اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ترک منشیات ہے اس کی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ایک مہم ہونی چاہیے. اور یہاں پہ دیکھیں نا, دو چیزیں ہیں. آج دن تک سرکاری کوئی سینٹر نہیں بن سکا تاکہ عوام کے اندر اویئرنیس آئے کہ یہ کام ہم نے چھوڑنا ہے. دیکھیں سگریٹ کے ڈبی کے پیچھے تو لکھ دیا گیا کہ یہ موضر کینسر ہے. سگریٹ کی ڈبی کے پیچھے تو آپ پڑھیں گے تو لکھیں گے کہ یہ موضر کینسر ہے, لیکن کینسر کو ختم کرنے کے لیے زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں بنائی گئی. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ترک منشیات کے یہاں مرکز بنے, وہ ان کو اویئرنیس دے. یہ لٹریچروں سے یا باتوں سے نہیں مسائل حل ہوں گے کہ میں کھڑا ہو کے کہہ دوں جی کہ آج یہ کام چھوڑ دے. اس طرح نہیں چھوڑے جائیں گے جب تک زمین کے اوپر جو ہے نا ترک منشیات کے مراکز نہیں بنیں گے. وہ پھیلائیں. آسان قرضہ دینے کے لیے یہ بھی میں نے متعارف کروایا ہوا ہے. یہ 20,000 40,000 روپے جو لے رہے ہیں, یہ پریویس میں نے یہاں ٹیمیں لا کے ورلڈ بینک کی بٹھائی ہوئی, اسلامی بینک کی, کہ ان کو آج یہ سہولت مل رہی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا سیمینار نہیں ہوگا, جب تک کسی چیز کی اویئرنیس نہیں لوگوں کے اندر ہوگی, دیکھیں نہ لٹریسی ریٹ بن سکتا ہے. آپ میڈیا کے لوگ ہیں, اگر ہم یہ مہم نہیں چلائیں گے بچوں کو داخل دیں. میاں شہباز شریف نے کیا کیا تھا, یہ مہم چلائی تھی نا کہ لٹریسی ریٹ بڑھائیں, لٹریسی ریٹ بڑھا. آج یہ مقصد یہ ہے کہ آپ ترک منشیات کے مراکز 4-6 قائم کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ ریلیف حاصل ہو جائے گا, خود بخود لوگ چھوڑ دیں گے. آج سگریٹ کی ڈبی کے پیچھے ایک سلوگن ہے نا کہ اس سے کینسر پھیلتا ہے, تو آج کم از کم کوئی 10-20% لوگ جو ہے نا وہ نیچے آئے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے. تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم یہ ترک منشیات کی ایک ماڈل یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کروائیں گے تاکہ اس کے ساتھ یہ لوگ جو ہے نا اویئرنیس حاصل کر کے خود بخود چھوڑیں. جی ملک منیر صاحب, آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ملک محمد منیر صاحب, آپ کنٹونمنٹ کا الیکشن رہے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ سے. آپ نے ساری باتیں سنی. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اقبال ملک. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقبال ٹی وی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.